کہ میں اگر ایکٹیولی کام نہ بھی کروں تو میرے جو ایسیٹس ہیں وہ اس کے میری بہترین زندگی گزر سکتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو آنے والے 15 سال 20 سال کے بعد اس کی قیمت اتنی ٹھیک ٹھاک ہو چکی ہوگی کہ آپ کو رشک آئے گا کہ میں کتنا انٹیلیجنٹ تھا تو میں نے یہ لے لیا. فائنینشیل ایجوکیشن میں تمام لوگ جو ہے وہ مار کھاتے ہیں, کیونکہ نہ کوئی اسکول, نہ کوئی کالج, نہ کوئی یونیورسٹی, نہ کوئی گھر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فائنینشیل ایجوکیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. ہم لوگوں کو انویسٹمنٹس کی باتیں بتاتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے کو انویسٹ کریں, جائیداد بنائیں, ایسیٹس بنائیں, اپنی زندگی کے اندر فائنینشیل فریڈم حاصل کریں. آپ کے جو ایسیٹس ہیں وہ آپ کو پیسیو انکم دیں, سو دیٹ کہ ساری عمر آپ کو محنت سے, مشکل سے کام نہ کرنا پڑے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو تو بہت بتاتے رہتے ہیں, آپ کے کتنے اثاثے ہیں, آپ کتنے جو ہے نا مالدار ہیں, اور یہ میں اس بارے میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ میں نے جب اپنا کیریئر آغاز کیا تو 1400 روپے ماہانہ تنخواہ تھی میری, اور میں ابھی سیکنڈ ایئر ہی میں نے کلیئر کیا تھا. تو پھر اس کے بعد میں جاب میں ہی اپنے آپ کو پروموٹ کرتا رہا. پھر میں 15 سال تک جاب میں رہا. آخری نوکری میری ڈائریکٹر مارکیٹنگ تھی, جو کہ ملک ریاض صاحب کا اخبار جناح ہے, اس کا میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ تھا. تو اس حوالے سے میں پھر بحریہ ٹاؤن کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا انٹروڈیوس ہوا اور ایسوسیٹ ہوا. اس کے بعد پھر میں نے یہی بزنس شروع کر دیا, اور اس کو بھی اب کافی سال ہو گئے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر میں نے چھوٹے چھوٹے ایسیٹس لینا شروع کیے. کوئی پلاٹ لیا, اس کو گھر کی شکل میں کنورٹ کیا. وہ پھر سارے پروسیس سے آشنا ہوا کہ بھئی وہ جو پلاٹ ہے وہ گھر میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے, چنائیاں کیا ہوتی ہیں, لینٹر کیا ہوتے ہیں, مستری مزدوروں کے معاملات کیا ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹھیکے کیسے دیے جاتے ہیں, کام کس طرح سے لیا جاتا ہے, مٹیریل کس طرح سے سپلائی کیا جاتا ہے, مٹیریل کس طرح ویسٹیج ہوتی ہے جی, اور کیا ڈیزائن کیسے بننا چاہیے. یہ ساری چیزیں میں نے سیکھی اپنے ساتھ اپنے ایسیٹس بناتے ہوئے. تو وہ میں نے بنایا. اس وجہ سے مجھے کیا ہوا کہ یہ مشکل پروسیس ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ اس کو کرتے ہوئے شروع نہیں کرنا چاہتے, لیکن جتنی ارلی ایج میں آپ اس پروسیس کو شروع کر دیں اتنا آپ کو چیزوں کو سمجھ آتی رہتی ہے. تو مجھے ان کی سمجھ آتی رہتی ہے. وہ ایسیٹس الحمدللہ میرے پاس ابھی بھی ہیں. اس کے علاوہ پھر میں فردر بھی ایسیٹس بناتا رہا اور زندگی میں اپنے آپ کو آگے لے کے گیا. اب اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں اگر ایکٹیولی کام نہ بھی کروں تو میرے جو ایسیٹس ہیں وہ اس کے میری بہترین زندگی گزر سکتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ انتظام اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والے ہے, لیکن آپ کی انٹینشن اچھی ہونی چاہیے. میری بھی یہی انٹینشن تھی کہ میرے بچوں کا جو فائنینشیل مستقبل ہے وہ سکیور ہو. اور جب میں نے پہلا اثاثہ لینا تھا اس میں مقصد یہ تھا کہ جب بچوں کی ایجوکیشن یا ان کی شادی یا ان کا جو بھی میجر اخراجات ہوں گے تو اس ایسیٹ سے جو وہ پورے ہو سکیں. تو میں آپ کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ آج ایک ایسیٹ لے لیں گے, 2-3-4 سالوں کے اندر آپ انسٹالمنٹ دے کے اس کے مالک بن جائیں گے, تو آنے والے 15 سال 20 سال کے بعد اس کی قیمت اتنی ٹھیک ٹھاک ہو چکی ہوگی کہ آپ کو رشک آئے گا کہ میں کتنا انٹیلیجنٹ تھا تو میں نے یہ لے لیا. تو میں اس طرح میرے پاس الحمدللہ اثاثے ہیں, جو باقی بزنس ہے, باقی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہے میرے کیریئر کے اندر وہ یہ, میں جو یوٹیوب چینل شروع کیا جو 2022 میں ہم نے شروع کیا. میرا بیٹا احسن ہے, اس نے مجھے اس طرف لے کے آیا. اس نے کہا جی آپ یہ چینل شروع کریں, اس کے اوپر جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں بہت کام ہوگا اور اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہ میری زندگی کا بہت ہی زبردست فیز ہے جس کے اندر میں جی رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے اندر میں کوئی چیز تھی جو میں نے ایک ویڈیو کی ہے جو میں نے بتایا کہ کلو نفسن ذائقۃ, میں نے کیا بتایا, قرآن بتاتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ موت ہے انسان کی. تو میں زندگی کے اندر جب میں آگے بڑھتا جا رہا تھا تو مجھے یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ میں نے تو اپنے لیے انتظام کیا, اللہ نے کر دیا, میں نے کوشش کی, میرے میں خوشحالی ہے الحمدللہ, لیکن یہ میں لوگوں کو کنٹریبیوٹ کیسے کروں. تو میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہوتا ہے. آپ کے جو دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں وہ تو آپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے. پھر اس چینل نے جو ہے جب میں اس پہ آیا تو وہ لوگوں نے پھر اپریسیشن دی, تو اس سے وہ بہت اس سے کامیابیاں میری فرق ہوا. وہ الگ بات ہے کہ جو نیرسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ حاسدین میں شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ کو اپریسیشن مل رہی ہے کہیں سے تو وہ قریب والے جو ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ اس لیول سے گرو کر کے آ گیا ہے, تو وہ اس کی ایڈوائس کو اہمیت نہیں دیتے. لیکن زندگی میں جو بھی آپ نے سیکھا ہے, میں ہمیشہ نوجوانوں کو کہتا ہوں 20 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کو بھی دنیا میں 4 طرح کی زندگی میں 4 ایجوکیشن ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اسلامک ایجوکیشن, بے ضروری ہے, وہ لینی چاہیے. عربی پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, بہترین علم ہے. سب سے بہتر 2 علم ہے میرے نزدیک,
یہ میں دو اس طرح کہہ رہا ہوں، ایک اسلامک ایجوکیشن، ایک فائنینشیل ایجوکیشن. ایک ہوتی ہے بیچ میں اکیڈیمک ایجوکیشن جو آپ لیتے ہیں، ہر کوئی لیتا ہی ہے. ایک ہوتی ہے پروفیشنل ایجوکیشن. یعنی اسلامک ایجوکیشن تو ہر کو پتہ ہے، اس میں بھی کوئی حد نہیں ہے، جتنی آئے گی، جتنی آپ کو سمجھ ہوگی اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. دوسری ہوتی ہے اکیڈیمک ایجوکیشن جو کہ آپ پڑھتے ہی ہیں، ہر کوئی ایف ایس سی، بی ایس سی جو بھی اس نے کرنا ہے وہ کرتا ہے. تیسری ہوتی ہے پروفیشنل ایجوکیشن جس میں آپ آئی ٹی میں ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، یہ پروفیشنل ایجوکیشن ہے. چوتھی ہوتی ہے فائنینشیل ایجوکیشن. فائنینشیل ایجوکیشن میں تمام لوگ جو ہے وہ مار کھاتے ہیں، کیونکہ نہ کوئی اسکول، نہ کوئی کالج، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی گھر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فائنینشیل ایجوکیشن ہے. تو میں اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ آپ اسلامی ایجوکیشن لو، اسلامک ایجوکیشن لو، عربی سیکھو اور فائنینشیل ایجوکیشن لو. دوسری دو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو جاب کرنی ہوگی تو اس کی ضرورت ہوگی. ادروائز آپ کو اس تعلیم کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو عقل دے، شعور دے، وزڈم دے، جو آپ کو اتنا سمارٹ انف بنائے کہ آپ زندگی میں کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکو. جب آپ کلیئرٹی دے دیتے نا، تو وہ پھر وہ جو نمبر لینے کا جو ایک دقیانوسی طریقہ ہے، مجھے انتہائی اس سے نفرت ہے اور میں ناپسند کرتا ہوں اس نمبروں والی ریس کو. تو اس لیے میں اپنے بچوں کو اس سے آزاد کر دیا کہ نہیں چاہیے نمبر، کوئی ڈگری نہیں چاہیے. چاہیے آپ کی کمپیٹنسی، چاہیے آپ کی آنیسٹی، چاہیے آپ کے اندر اتنی شارپنیس ہو، آپ کے اندر وہ چاہیے کہ جو بیسیکلی جس سے آپ نتائج نکال سکو. ڈگری ہوگی اور آپ نوکری کے لیے دھکے کھاتے پھرو گے تو وہ نہیں چاہیے. تو لہذا کلیئرٹی ہونی چاہیے انسانوں کی. تو میں اپنی میں نے جو لرن کیا، میں نے جو گین کیا، وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کروں. اور اس سے مجھے بہت زبردست نیند آتی ہے الحمدللہ. مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے. آپ بہت اچھے اچھے کامنٹس کرتے ہیں، وہ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں اور موٹیویٹ ہوتا ہوں کہ میں اچھا کام کروں. اگر آپ کامنٹ کرتے رہیں گے تو وہ میرے لیے بہت ویلیوبل آپ کی وہ آراء ہوتی ہیں اور اس کو میں ضرور دیکھتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر آپ کو اتنا باصلاحیت بنائے کہ آپ جو بھی آپ کے سامنے چیلنج ہے، پرابلم ہے، سچویشن ہے، اس کو سالو کر کے زندگی میں آگے بڑھے. ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی یہ دعا نہ مانگیے گا کہ زندگی میں مسئلے آئے ہی نہ. مسئلے آنا ہی ہے، یہ زندگی ہے، یہ عالم اسباب ہے. اس کے اندر صلاحیتیں مانگے اللہ سے، ایبیلٹیز مانگے، ہمت، جرت مانگے کہ آپ ان مسائل کو حل کرتے ہوئے آگے چلے جائیں. تو یہ آپ کی زندگی کا بہترین زندگی ہوگی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ہونی چاہیے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.